بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت اسیرم ابتدائے اسلام سے برگزشتہ تھے۔ ان کے قبیلے کے تمام مرد و عورت حضرت سعد بن معاذ کے اشارے سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ اپنے قدیم مذہب پر قائم تھے۔ لیکن غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کی تیاریاں کی تو ان کے دل میں یکجک حق و صداقت کا جوش پیدا ہوا۔ سنن ابو داود میں ہے کہ ایام جاہلیت میں ان کا سودی لین دین تھا اور قرض داروں کے ذمے قرض بہت باقی تھا۔ یہ اپنا روپیہ وصول کر کے مسلمان ہونا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام میں سود کی ممانعت تھی۔ احد کے موقع پر غالباً روپیہ وصول ہو چکا تھا، اس لیے مسلمان ہونے کا عزم کر لیا۔ احد کی روانگی کے وقت تمام صحابہ حضور کے ساتھ تھے، جن میں اسیرم کے خاندان عبد الاشہل کے لوگ بھی تھے۔ اسیرم اپنے محلے میں ہر طرف سناٹا دیکھ کر گھر آئے، پوچھا میرے خاندان کے لوگ کہاں گئے؟ جواب ملا احد کو اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی ذرہ اور خود پہنی اور گھوڑے پر سوار ہو کر احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر پوچھا لڑوں یا مسلمان ہوں؟ ارشاد ہوا دونوں کام کرو، پہلے مسلمان ہو پھر لڑائی میں شرکت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، ایسی صورت میں اگر مارا گیا تو کیا میرے لیے بہتر ہوگا؟ فرمایا ہاں، چنانچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور تلوار لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کا اس کا بالکل علم نہیں تھا۔ ان کو دیکھ کر کہا تم یہاں سے واپس جاؤ۔ جواب دیا میں بھی مسلمان ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی تو نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کی صف میں کھڑے بہت سے زخم کھائے۔ زخم اتنے کاری تھے کہ اٹھنے کی بھی تاب نہ تھی۔ قبیلہ عبد الاشہل کے لوگ شہداء کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ اسیرم بھی مردوں میں پڑے ہیں، ابھی تک کچھ سانس آ رہی تھی۔ پوچھا تم کہاں؟ شاید قومی حمیت یہاں کھینچ لائی۔ بولے نہیں، میں مسلمان ہو کر خدا اور رسول کی طرف سے شریک ہوا ہوں۔ میدان سے اٹھا کر گھر لائے گئے۔ تمام خاندان میں یہ خبر مشہور ہو گئی۔ قبیلہ اشہل کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے سنا تو ان کے گھر تشریف لائے اور ان کی بہن سے واقعہ دریافت کیا۔ ابھی یہ مجمع منتشر نہیں ہوا تھا کہ روح مطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ یقیناً جنتی ہے۔ چونکہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے عجیب تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو یاد رکھنے میں خاص اہتمام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے دریافت فرماتے کہ کوئی ایسا شخص بتاؤ جس نے ایک وقت بھی نماز نہ پڑھی ہو اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ جب لوگ جواب نہ دیتے تو فرماتے اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔